اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 34 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، مہربانی ہوگی۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ خوب رو اور وجیہ تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ پیازی کیوں کی ہے۔ دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوئے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان ایوبی نے اسی پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے بالے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے اونٹ پہلو پہلو جا رہے تھے۔ 2 محافظ آگے تھے اور 2 محافظ پیچھے تھے۔ عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھی، یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدا یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے دناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا عطا کیا ہے کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ سنائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کر دے گی۔ اسے کرت تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے۔ مصر فوجوں سے خالی ہوگا۔ یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ آپ عالم ہیں، تجربہ کار ہیں، ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایک خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ خطرہ یہ 4 محافظ ہیں، کہیں آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، جلاد کے حوالے کرنے کی بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے خوش فہمیاں نکل گئی ہوں۔ اس نے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوسوں کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، رات کو یہ سو جائیں تو انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے۔ ذرا ہمت کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی۔ عالم نے کہا، یہ کام آج ہی رات ہو جائے تو اچھا ہے، صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ 2 اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے گزاریں گے۔ وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی۔ عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ بہت دیر بعد ایک سرسبز جگہ آ گئی۔ محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 محافظ لیٹ گئے تھے اور ایک ٹہل رہا تھا۔ عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا رہا۔ ان تینوں کی نظریں محافظوں پر تھیں۔ وہ چوتھے محافظ کو دیکھتے رہے۔ وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا۔ ایک کھٹکا سا ہوا، وہ دوڑ کر ادھر گیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا۔ جو جاگا تھا وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا۔
कभी जानवरों के पास जाकर उन्हें देखता और कभी सोए हुए इंसानों को देखता। आलिम ने लड़की से कहा, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, ये कम वक्त पहरा दे रहे हैं, जो होगा होके रहेगा, सो जाओ। रात गुजर गई, सुबह भी धुंधली थी जब मुहाफिज ने उन्हें जगाया और रवाना होने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो फिर इसी तरतीब में चले जा रहे थे जिसमें एक रोज़ पहले थे। 3 ऊँट पहले 2 मुहाफिज आगे और 2 ऊँटों के पीछे। वो एक बार फिर लड़कियों से ताल्लुक़ हो गए। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी जिससे शक होता कि ये लोग अबाश या बदमाश हैं। सूरज उभरता आया, फिर ये काफ़िला टीलों के इलाके में दाखिल हो गया। मट्टी और रेत की पहाड़ियाँ मुनहनी सी दीवारों की तरह खड़ी थीं, इनमें गलियाँ सी थीं और इन पर पहाड़ों का साया था। लड़कियाँ डरने लगीं, डर इनके चेहरों से ज़ाहिर हो रहा था। इनकी निगाह में ये जगह जुर्म और कत्ल वगैरह के लिए मौजूद थी, मगर मुहाफिज इनकी तरफ देख नहीं रहे थे। इससे कहो कि हमारे साथ बातें करें, एक लड़की ने आलिम से कहा। इनकी खामोशी और लातौलगी मुझे डरा रही है। इन्हें कहो कि हमें मारना चाहते हैं तो फ़ौरन मार दें, मैं मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। आलिम खामोश कहा। वो लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो तीनों इन मुहाफिजों के रहम व करम पर थे। सूरज सर पर आ गया तो वो उन टीलों के अंदर ऐसी जगह रुक गए जहाँ रेत के सिलों वाले टीले थे और ऊपर जाकर आगे को झुके हुए थे। उनके साय में उन्होंने क़याम किया। खाने के दौरान आलिम ने मुहाफिजों से पूछा, तुम लोग हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते? जो बातें हमारे फ़र्ज़ में शामिल नहीं वो हम नहीं किया करते। मुहाफिजों के कमांडर ने जवाब दिया और पूछा, अगर तुम लोग कोई ख़ास बात करना चाहते हो तो हम सुनेंगे और जवाब देंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? आलिम ने पूछा। तुम 3 जासूस हो, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये लड़कियां बदकार हैं, ये इन आदमियों के इस्तेमाल के लिए हैं जिन्हें तुम लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। अमीर मिस्र अल्लाह इसके नेक इरादों में बरकत दे ने तुम्हें मालूम नहीं क्यों बख्श दिया है। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें किला शबक में छोड़ आएँ। तुम अमानत हो, तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी है? तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाह रहा था, आलिम ने जवाब दिया। इतना लंबा सफ़र इस्लाह ताल्लुक़ और बेगांगी से बड़ा कठिन हो रहा है, हमारे साथ बातें करते चलो। हम सफ़र हैं, मुहाफिज ने कहा, लेकिन हमारी मंजिलें जुदा हैं। 2 रोज़ बाद हम जुदा हो जाएंगे। आलिम जासूस ने जैसे मुहाफिज का जवाब सुनना ही ना हो, उसकी आँखें किसी दूर की चीज़ को देख रही थी। वो सहरा से इसी तरह वाकिफ़ था, सहरा के ख़तरों से वाकिफ़ था। उसकी आँखें हैरत और गालबन डर से फटी जा रही थी। मुहाफिज ने इस तरफ देखा जिस तरफ आलम देख रहा था। मुहाफिज की भी आंखें खुल गईं। कोई 200 गज दूर एक बुलंद जगह 2 ऊँट खड़े थे। उन पर 2 आदमी सवार थे जिनके चेहरों और सरों पर पगड़ियाँ लिपटी हुई थीं। ऊँटों की टांगें नजर नहीं आ रही थीं। वो बुलंदी के पीछे थे। सवार खामोशी से खड़े मुहाफिजों और जासूसों के काफ़िले को देख रहे थे। इनका अंदाज़ और लिबास बता रहा था कि वो कौन हैं। जानते हो ये कौन हैं? मुहाफिजों के कमांडर ने आलम से पूछा। सराय डाकू, आलम ने जवाब दिया। मालूम नहीं कितने होंगे, देखा जाएगा, मुहाफिज ने कहा। इसने उठते हुए अपने एक साथी से कहा, मेरे साथ आओ। वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर डाकुओं की तरफ चले गए। इनके पास तलवारों के अलावा बर्छी भी थी। उन्हें अपनी तरफ आधा देखकर शतर सवार बुलंदी के पीछे गायब हो गए। 2 मुहाफिज जो पीछे रह गए थे करीब के टीले पर चढ़ गए। आलिम ने लड़कियों से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा खदशा सही साबित हो रहा है। ये डाकू नहीं, ये सलाहुद्दीन अयूबी के भेजे हुए आदमी मालूम होते हैं, वरना ये मुहाफिज इतनी दलेरी से इनकी तरफ ना चले जाते। अयूबी ने तुम दोनों को बहुत ज़्यादा जलील कराना चाहता है। मेरे लिए तो मौत लिखी हुई है, तुम्हें बड़ी खौफनाक सजा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम आज़ाद नहीं, एक लड़की ने कहा। हम अभी तक कैदी हैं, यही मालूम होता है, दूसरी लड़की ने कहा। दोनों मुहाफिज वापस आ गए थे। उनके साथी और जासूस उनके गिर्द जमा हो गए। मुहाफिज के कमांडर, जिसका नाम हदीद था, उन्हें बताने लगा, वो सराय कज़ाक हैं, हम इनसे मिल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम फ़ौज के आदमी हो और मुसलमान मालूम होते हो, लेकिन ये लड़कियाँ मुसलमान नहीं। ये दोनों लड़कियाँ हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने इन्हें कहा है कि ये लड़कियाँ किसी भी मज़हब की हों, हमारे पास अमानत हैं, हम जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अपनी जानें ज़ाया ना करें। मैं इन्हें कह आया हूँ कि पहले हमारी जानें ज़ाया करो, फिर लड़कियों को ले जाना। इसने आलिम और लड़कियों से पूछा, तो कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हो?
ان لڑکیوں کو ہر ایک ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی ہے۔ عالم نے کہا تمہارے پاس برچیاں ہیں، تلواریں بھی ہیں اور تیر کمان بھی ہیں، ان میں سے ایک ایک ہتھیار ہمیں دے دو۔ ابھی نہیں، حدید نے سوچ کر کہا، میں قبل از وقت تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتا، اگر ڈاکوؤں سے ٹکر ہو گئی تو اس وقت دے دوں گا۔ ہمیں اس علاقے سے فوراً نکل جانا چاہیے، ان سے گھوڑوں اور اونٹوں پر لڑائی ہوگی تو یہ علاقہ موزوں نہیں، گھوڑے گھما پھرا کر لڑنے کے لیے یہ جگہ خراب ہے۔ وہ فوراً وہاں سے چل پڑے۔ محافظوں نے کمان ہاتھ میں لے لی اور ترکش کھول لیے۔ حدید آگے تھا، اسے اس کے ساتھی نے کہا ان جاسوسوں کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں، آخر ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہمیں مار ڈالیں۔ عالم لڑکی سے کہہ رہا تھا ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، انہوں نے ہمیں ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈاکو ان کے اپنے آدمی ہیں، یہ تم دونوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور مجھے مروا دیں گے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا اور دونوں پر ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہو گیا تھا۔ حدید نے اپنے محافظ سے کہہ دیا تھا کہ کوئی نقاب پوش نظر آئے تو مجھے بتائے بغیر اس پر تیر چلا دو، ان کے ساتھ ضرور ٹکر ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ وہ تیز رفتاری سے چلتے گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کو آرام، چارہ اور پانی ملتا رہا تھا، اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ بہت دور چلا گیا تھا، کئی جگہوں پر قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا تھا۔ حدید کو ڈر تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں۔ وہ اس علاقے سے نکل گئے، کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا۔ سورج نیچے جانے لگا، ایک بار دو اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ چلتا رہا۔ راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چل پڑے۔ سورج نیچے جاتا رہا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا، کہنے لگا یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے کیونکہ ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں کھولی نہیں تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملیں۔ اونٹوں کو بیٹھا دیا گیا۔ کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان لٹایا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار ہیں۔ محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں، سوئیں نہیں، لیٹے رہیں۔ اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا۔ رات آدھی گزر گئی تھی، صحرا پر سکون اور خاموشی طاری تھی۔ پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے۔ اونٹوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی اور زمین دہل رہی تھی۔ اونٹوں کی تعداد 10 سے زیادہ معلوم ہوتی تھی، ان پر ایک ایک سوار تھا۔ وہ محافظوں وغیرہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے ارد گرد اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ 3-4 چکر پورے کر کے ایک نے للکارا، لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، تم سے کچھ اور لیے بغیر ہم چلے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حدید نے لیٹے لیٹے پہلا تیر چلایا۔ جسے تیر لگا اس کی بڑی زور کی آواز سنائی دی۔ دوسرے محافظ نے بھی لیٹے لیٹے ایک تیر چلایا۔ 2 اونٹ بلبلا کر بولے اور بے قابو ہو گئے۔ حدید نے لڑکیوں سے کہا بھاگنا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا۔ 76 سواروں میں سے کسی نے کہا ٹوٹ پڑو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، لڑکیوں کو اٹھا لو۔ صحرا کی رات اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چاندنی نہ ہو تو بھی کچھ دور تک نظر آ جاتا ہے۔ 76 سوار اونٹوں سے کود گئے۔ پھر تلواریں اور برچیاں ٹکرانے کا اور دونوں فریقوں کی للکار کا شور رات کا جگہ چاک کرنے لگا۔ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ حدید اور محافظ نے لڑکیوں کو اس طرح اپنے درمیان کر لیا تھا کہ محافظوں کی پیٹھیں لڑکیوں کی طرف تھیں۔ لڑکیوں نے کئی بار کہا ہمیں بھی کچھ دو۔ حدید نے کہا میری تلوار نکال لو۔ وہ خود برچی سے لڑ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کی نیام سے تلوار نکال لی اور دونوں محافظوں کے درمیان سے نکل گئی۔ حدید نے اسے کہا ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوؤں کا زیادہ حلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ یہ مارکا بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدمی بکھرتے چلے گئے، محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ مارکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کے بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر
لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا، زین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے پاؤں کی آواز پر تعاقب میں گیا۔ دوسری لڑکی کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ اس گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے، جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا اور ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا، کون ہے؟ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا تھا اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی تھی۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچھی تھی۔ اس نے اگلے سوار کو پہلے پر جا کر برچھی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچھی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باغیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما کر لاتا، مگر جدھر سے بھی وار کرنے آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں ہو جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا۔ اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں ڈاکو تھا۔ وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے انہیں للکارا، لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا۔ لڑکی کے پاس اب تلوار نہیں تھی۔ دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا۔ حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا، تم گھوڑے پر بیٹھو اور شعبہ کی طرف نکل جاؤ، میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ حدید نے دونوں کا خوب مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے بار بار کہا، ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گرواؤ۔ حدید نے ہر بار یہی جواب دیا، پہلے میری جان لو پھر لڑکی کو لے جانا۔ اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، بھاگو یہاں سے۔ آخر لڑکی نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حدید زخمی ہونے لگا۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے مرنے سے پہلے نکل جاؤ۔ ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما۔ حدید کو موقع مل گیا۔ اس نے برچھی اس کے پہلو میں اتار دی، لیکن اس وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندھے پر لگی۔ لڑکی نے ایک ڈاکو کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی اور پیچھے سے آ کر دوسرے ڈاکو کی پیٹھ میں برچھی کی طرح اتار دی۔ وہ سنبھلنے لگا تو اس آگے سے حدید کی برچھی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈاکو بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ لڑکی نے اسے سہارا دیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا، مجھے چھوڑ دو، گھوڑے پر بیٹھو اور فوراً شوبک کو روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں خیریت سے پہنچا دے گا۔ شوبک دور نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا، وہاں شاید کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ زخم کہاں ہے؟ لڑکی نے اسے پوچھا۔ مجھے مرنے دو لڑکی، حدید نے کہا، تم نکل جاؤ، خدا کے لیے میرا فرض تم خود ہی پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قضا کا ادھر آ نکلے۔ لڑکی کی غلط فہمی اور شکوک رفع ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اس کی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوڑ کر گھوڑے کی زین کی ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھول لائی اور حدید کے منہ سے لگا دی۔ اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھ دی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہیں۔ حدید نے اس سے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے، انہیں پانی میں بھگو کر اس نے حدید کے زخموں پر باندھ دیا۔ اسے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بیٹھایا۔ خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی تو حدید نے کہا، میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا، وہاں 3 گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یہ دانش مندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھے۔ 2 گھوڑوں کی باگیں ایک گھوڑے کی زین کے پیچھے باندھی اور خود حدید کے پیچھے سوار ہو گئی۔ اس نے حدید کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور اس
کا سر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ شعبے کی سمت بتا سکتے ہو؟ لڑکی نے جواب پوچھا۔ عدید نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھے اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا اس رخ کو چلو۔ پھر اس نے لڑکی سے کہا میں شاید زندہ نہیں رہ سکوں گا، خون نکل رہا ہے، جہاں کہیں میری جان نکل جائے مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اگر تمہیں میری نیت پر کوئی شبہ تھا تو وہ دل سے نکال کر مجھے بخش دینا۔ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، خدا تمہیں زندہ و سلامت اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ گھوڑا چلا جا رہا تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ معزز سامعین، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔